سینئر سیاسی رہنما اور سماجی کارکن محمد یاسین بلغامی نے آج دہلی میں ہوئی کل جماعتی اجلاس سے متعلق بات چیت کی۔ انہوں نے اس اجلاس کو ایک خوشائن قدم قرار دیا۔ یاسین نے کہا کہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے امید کی ہے کہ جلد ہی جموں کشمیر میں حالات بدلیں گے اور ترقیاتی کا دور شروع ہوگا۔ دیکھیے عاشق حسین کی یہ خاص رپورٹ۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ تو یہ بات چیت کے لیے بلانا اچھا سیٹ اپ ہے۔ اس میں کیونکہ اگر کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر مسئلے کا حل جو ہوتا ہے وہ بات چیت میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک تو بہت دیر ہوئی، اور جس وقت یہ فیصلہ لیا گیا 5 اگست کو، اگر اس سے پہلے یہاں کے سیاسی لیڈران کو مین سٹریم کے جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہوتا تو بات اچھی بنتی۔ تو اس وقت بھی جب پرائم منسٹر صاحب نے بلایا، انہوں نے فیصلہ لیا، تو اچھی بات ہے، بات چیت جو ہے شروع ہوئی ہے، اچھی بات ہے، اچھی شروع ہوتی ہے۔ اٹ از نیور لیٹ۔ ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ حالات ہی ایسے ہوئے کہ کشمیریوں کو ہمیشہ مایوس کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے الحاق کیا ہے، اس میں باضابطہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ایک دستاویز ہے، اسی کے ذریعے اور چند شرائط کے تحت الحاق ہوا۔ اس وقت چونکہ یہ مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے تھی بھی، لیکن یہاں کی لیڈرشپ نے اس وقت پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے سیکولر انڈیا میں رہنا پسند کیا۔ اس وقت کی لیڈرشپ نے بھی کچھ وعدے وعید کیے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کی زمینیں، آپ کی جائیدادیں، ان کو تحفظ دیا جائے گا، اور ہم آپ پر کوئی چیز مسلط نہیں کریں گے، لیکن رہیے۔ اس وقت وہ فیصلہ ہوا، اور وہ پھر آئین میں بھی رہا۔ جس وقت ہندوستان کا آئین مرتب ہوا، اس میں کشمیر کے لیے بھی آرٹیکل 370 کے تحت کچھ مطلب اس میں کشمیر کے لیے کچھ پوزیشن خاص رکھی گئی، لیکن اس میں پھر بعد میں مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ ہمیشہ وعدے جو کیے گئے وہ توڑے گئے۔ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، اٹ از اے پرابلم آف بروکن پرامسز۔ اگر وعدے کیے گئے، پھر اس میں سے کوئی بھی وعدہ کشمیریوں کے ساتھ پورا نہیں کیا گیا۔ مثلا مایوسی ملی، شیخ عبداللہ اس وقت بڑے لیڈر تھے، کشمیر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، عوامی لیڈر تھے، ان کی عوامی فالوئنگ تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہندوستان کے ساتھ جانے کا، لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مطلب ان کا ساتھ دیا۔ لیکن اس وقت کشمیریوں کو مایوسی دیکھنی پڑی جب 9 اگست 1953 کو ان کو گرفتار کیا گیا، ایک چپراسی کی طرح اس کو کرسی سے ہٹایا گیا۔ تو کشمیریوں نے یہ اچھا سوال نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو بھی یہاں پر واقع ہوا، مثلا ہم یہ بتائیں گے کہ یہاں حکومتیں گرائی گئیں، مثلا فاروق عبداللہ کی بات لیجیے 1986 میں وغیرہ، اس وقت بھی ہمیشہ یہی کیا گیا، جو لایا گیا اس کو یہ گیا، لوگوں کی مرضی کے مطابق یہاں پر لوگوں کی مرضی کے مطابق حکومت کو کبھی بننے ہی نہیں دیا گیا۔ تو اسی طرح سے اب لاسٹ پر آئیے آپ، مطلب 5 اگست 2019 کو، حالانکہ یہاں پر مفتی محمد سعید صاحب نے فیصلہ لیا، ان کی جماعت نے، مینڈیٹ بھی ایسا تھا 2014 میں کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس وقت کشمیری کے جذبات کو ناراضگی بھی ہو سکتی ہے یہاں کے رولرز کے ساتھ، جن کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی یہ بات ہوئی کہ محبوبہ مفتی کو بھی جس طرح سے انسرمونیسلی جسے کہتے ہیں ہٹایا گیا۔ وہ اپنے آفس میں تھی، کام کرتی تھی، تو اس کو پھر گورنر صاحب نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یو آر نو مور، آپ کو دلی سے فیصلہ آیا کہ آپ کو یہ نہیں ہے۔
मुल्क जो है ऐसे नहीं चलते हैं, लोगों का दिल ऐसे नहीं जीता जा सकता है। ये ठीक है, उनके खिलाफ नाराज़ भी है, यहाँ के जो सियासी लीडर हैं उनके साथ नाराज़गी भी है लोगों को, लेकिन उनकी ह्यूमिलिएशन को लोग अपनी ह्यूमिलिएशन समझते हैं, और उनके यहाँ पर कश्मीरी समझते हैं कि हमें ह्यूमिलेट किया गया है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूँ दफा 307 के हमारे क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे वगैरह थे, कुछ था या नहीं था। लिहाजा आपका मतलब कश्मीरियों का जो इज़्ज़त नफ्स है, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट, वो उनके सेल्फ रेस्पेक्ट बहाल करने की ज़रूरत है। वो किस तरह से हो, वो हमारे लीडर साहिबान और मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही भारी मैंडेट है उनके पास। इस वक्त इतना मैंडेट किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं रहा इंडिया में जितना कि मोदी जी के पास है। मतलब पहली में उनको, दूसरे इलेक्शन में उनको उससे भी ज़्यादा सीटें मिली, उन्होंने किया। तो इसमें यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी जो हैं मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मायूस हैं आप। यहाँ पर कश्मीर के ग्राउंड सिचुएशन की मैं बात करता हूँ, ग्राउंड की बात जब हम करते हैं तो ग्राउंड में लोगों को उसके सिवा कुछ भी नज़र नहीं होता। मतलब बातचीत हुई कुछ आम इंसान के साथ भी, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं कोई बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जब हम आम लोगों के साथ बात करते हैं उनको कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कि दिल्ली में कुछ होने वाला है। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं था, क्योंकि दफ़ा 370 बहाल करने के लिए नहीं हटाया गया। इसलिए लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मोदी जी की सरकार दफ़ा 370